Assalamu alaikum to all the viewers here. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. جیسا کہ آج کا سوال ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی تمنا کی ہے؟ اور اسی سوال کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم امت اور ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کس حد تک زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ نبی جنہوں نے خواہش کی، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی تمنا کی ہے۔ انہی میں سے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف ایک نبی کی تھوڑی سی ان کی کہانی جو کہ ان سے ریلیونٹ ہے، جس کا تعلق اس تمنا سے ہے، اور پھر اس تمنا میں وہ فضیلت جو ہماری ایز امہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں اس میں ذکر کرتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طہارت کا سامان لیے نکلا ہوا تھا۔ ایک ندا دینے والے نے ندا دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس سن لو ذرا کہ کس کی ندا ہے اور کیا ندا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ندا دینے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے خوف سے نجات دلا دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش یہ اس کے ساتھ والی بات بھی کرتا۔ وہ آدمی حضور علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ ہوا، اب ندا دینے والا کہاں پر ندا دے رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پہ بیٹھ کے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش یہ ساتھ والی بات بھی کرتا۔ تو اس ندا دینے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھانپتے ہوئے اس نے کہا، اے اللہ مجھے اپنے صالح بندوں کا شوق عطا کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے انس سامان طہارت یہی رکھ دو اور اس ندا دینے والے کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو کہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے وہ کام بخوبی سر انجام پائے، اور اس کی امت کے لیے یعنی کن کے لیے، ہمارے لیے دعا مانگو کہ جو کچھ نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے لائے ہیں وہ ایسے طریقے سے ان سے لے لے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ میں نے یہ بات بتانی مناسب نہ سمجھی، کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تو اجازت لی ہی نہیں تھی، نہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو جا کے بتاؤں کہ مجھے کس فلاں انسان نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے یہ بات کا جواب نہ دیا۔ انہوں نے اس کی جگہ یہ کہہ دیا کہ مطلب آپ سے دعا کی عرضی کی، اب دعا کریں، آپ کو دعا دینے میں کون سا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ تو اس پر اس آدمی نے انکار کر دیا اور کہا میں دعا نہ کروں گا جب تک تم یہ نہ بتاؤ کہ تمہیں بھیجا کس نے ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس لوٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دعا کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں بھیجا کس نے ہے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، حضرت انس سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں رسول اللہ کا فرستادہ ہوں۔ چنانچہ میں ان کے پاس واپس گیا، حضرت انس کہتے ہیں، اور میں نے ان کو جا کے بتایا تو اس پر انہوں نے کہا، رسول اللہ کے فرستادے کے لیے مرحبا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں، میری طرف سے رسول اللہ کو سلام کہنا اور کہنا، یا رسول اللہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ندا دینے والا آدمی تھا جس نے پہلے دعا دینے سے انکار کی پھر بعد میں مرحبا کہا، یہ سارا کچھ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو، کن کو؟ آپ سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون فرما رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو نبیوں پر اس طرح سے فضیلت دی ہے جس طرح رمضان کو باقی تمام مہینوں پر، اور آپ کی اس امت کو، پتہ کس امت کی بات کی جا رہی ہے؟ ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے، امہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کی امت کو اس طرح تمام امتوں پر فضیلت بخشی ہے جس طرح جمعہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضرت خضر علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اجعلنی من ہذہ الامہ، اے اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ لہٰذا اب یہاں پر جو سوال ہمارے لیے پیچھے چھوٹ گیا نا، جو چھوڑا گیا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی کیا خاصیت اللہ نے بخشی ہے کہ اس نبی کا
ان رسول مقبول کا، سرور کونین کا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے. اتنی ورتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، ہم اس ورتھ کو کیا پے کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے. میں نے ریسنٹلی ایک بات کہی تھی کہ ہم قرآن پاک کو بھاگ دور میں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کو ناظرے سے پڑھنا بھی خود میں بہت افضل بات ہے، بڑی نیکی ہے. لیکن ساری عمر صرف یہی کرتے رہنا کہ صرف ناظرے سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نیکیاں کما رہا ہوں اور مجھے آگے جا کے نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو یہاں پر کہانی ختم نہیں ہو گئی. یہ مسلمان کا سٹینڈرڈ نہیں تھا، نہ یہ مسلمان کا سٹینڈرڈ ہے. مسلمان سے مراد پتہ کیا ہے؟ مسلمان ایک وہ عہدے کا نام ہے جو ہمیں ملا ہے امہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طور پر. یہ چھوٹا سٹینڈرڈ نہیں تھا. ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اس امت کا حصہ دار ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش کی ہے اور اللہ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. پھر ہماری فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے جیسے جمعے کے دن کی تمام عام دنوں پر. اور ایز اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ جمعے کا دن کتنا خاص ہے، کتنا افضل ہے، کتنا فضیلت والا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور ہمارے لیے خود میں اگر ہم ٹٹولیں تو اس سے بڑھ کی خوشخبری کیا ہوگی کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جا رہا ہے اور اس دور کا امتی بنایا جا رہا ہے کہ جس دور میں توبہ کے دروازے ایسے کھلے ہیں کہ وی کانٹ ایون امیجن. پہلی امتوں کو کبھی اگر ہم دیکھیں نا، پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم پر ہیر پھیر کرنے کے چکر میں اللہ نے عذاب دے دیا. نبیوں کو قتل کیا، اللہ نے عذاب دے دیا. اللہ کی یعنی کسی ایک معاملے میں نافرمانی کی، اللہ نے پوری پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی. قوم لوط کا عذاب دیکھ لیں آپ، قوم سمود کا دیکھ لیں، قوم عاد کا دیکھ لیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا دیکھ لیں. یہ سب کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھ لیں. یہ سب کیا تھا؟ صرف باتیں نہیں تھیں. اللہ نے ان کو قرآن پاک میں کیوں ذکر فرما دیا اگر یہ صرف باتیں ہی تھی کہ جس کو ہم اگنور کر کے آگے چلیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبیوں کی باتیں ہیں، ہمارے سے کیا تعلق؟ ہمارے لیے ہی تو ہے تاکہ ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، ہم غور و فکر کر سکیں، ہمیں یہ بات سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتنی فضیلت کس طرح بخش دی. قرآن پاک میں ایسا کیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرما رہی کہ میں نے پچھلی تمام جتنی بھی کتابیں تھیں نا، جو الہامی کتابیں تھیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان سب کو نچوڑ کے قرآن پاک میں رکھ دیا اور قرآن پاک کو میں نے قیامت تک کے لیے مکمل فرما دیا ہے. اب کوئی کتاب نہیں آنی، اب کوئی نصیحت نہیں آنی، اب کوئی وحی نہیں آنی. یہ کون سی ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے اسٹینڈرڈز اتنے بلو دا بیلٹ جا چکے ہیں، ہم اتنے گر چکے ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر. ہمارے معاملات زندگی میں سختیاں آئیں، ہماری بس ہو جاتی ہے. مال و دولت کی اتنی ہرس کیوں آ گئی ہمارے اندر؟ ہم تو اس حد تک گر چکے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم شرک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں شرک کی اقسام کا نہیں پتا، ہمیں شرک کی شکلوں کا نہیں پتا، ہمیں بدعات و خرافات کا پتہ ہی نہیں. بس کیونکہ ہم گھر کا ماحول نہیں خراب کر سکتے ہیں تو ہم کسی بات سے گھر والوں کو روکنے سے قاصر ہیں، ہم خود روکنے سے قاصر ہیں. کیوں جی؟ کہ اگر روکیں گے تو ماحول خراب ہو جائے گا. لوگ باتیں کریں گے کہ انوکھا بندہ آ گیا، انوکھا پیدا کیا ہے، انوکھا دین ہے، انوکھا اس لڑکی اور لڑکے کے پاس دین آ گیا. تو یہ باتیں تو سننی پڑیں گی. جب آپ جہل کے اندر علم کی بات کرو گے تو آوازیں تو آئیں گی اس طرح کی، کیونکہ نئی بات تو نہیں ہے. اور اوپر سے خوش قسمتی یہ کہ رمضان کا مہینہ ہر سال آ رہا ہے. ان باتوں پر اگر آپ غور و فکر کریں نا، فرما رہی ہے اس سے بڑھ کے ہمارے لیے خوشخبری ہے. ہم وہ کلام خود پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. ہم وہ کلام پڑھ رہے ہیں. یہ جو آیا لکھی ہوئی ہے یہ کوئی ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ وہ جو اللہ رب العزت کی فرمائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کی سمجھنے کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. جو جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا تو سمجھے، اور جہاں سمجھنے کی کیپیسٹی رک جائے نا وہاں پر آپ اہل علم کی طرف رجوع کر لو. اللہ نے وقت میں زمانے میں بڑے بڑے اہل علم بھیجی ہیں علماء کی شکل میں، مفتیان کے روپ میں. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جو دین اسلام کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. یاد رکھو دین اسلام کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. علماء کرام اور مفتیان حضرات کی جو ویلیوز ہیں نا وہ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل دین کے اندر رکھ لیا، دین کے اس پیرامیٹر کے اندر. لیکن یاد رکھو علماء حق اور علماء سو کی تمیز بھی ہونا لازمی ہے ہمیں. میں پھر بتا دوں، اندھی تقلید نہیں کسی کی کرنے لگ جانا، کیونکہ اندھی تقلید نقصان کا باعث بنے گی. اور ویسے بھی شدت آپ کسی بھی کام میں کر لو، جب آپ حد سے تجاوز کر جاتے ہو نا کسی بھی چیز کو لے کر، کسی بھی معاملے کو لے کر، تو آپ اس میں غلطی آپ کو آگے سے کانسیکوینسز نتائج غلط ہی ملتے ہیں. لہٰذا کس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا ہے، اس کا مجھے حق نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا
کہ اس کی تمیز ہونا بہت ضروری ہے، اور تمیز کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ علم ہوگا تو پتہ ہوگا کہ کس کو اچھا کہنا ہے اور کس کو برا کہنا ہے، کس کو صحیح کہنا ہے اور کس کو غلط کہنا ہے۔ بلا وجہ میں کہتا رہا ہوں بری بات ہے۔ اگر ایک انسان کی کوئی 10 گناہ ہے نا تو اس کی کوئی ایک آدھی نیکی بھی ہے، میں اس کی ایک نیکی کو پرے نہیں پھینک سکتا، اور ویسے بھی یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میرے آپ کے نہیں ہیں۔ ہم نے بس یہ پہچاننا ہے کہ کون کتنا صحیح ہے اور ہم نے اس سے کتنا صحیح لینا ہے۔ میں پھر بتا دوں، اس سب میں نہیں ساری پر پڑے رہنا کہ کس کو سنوں کس کو نہ سنوں، اس سے باہر آؤ۔ ہمیں تو اس قابل ہونا ہے، میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ ہماری فضیلت کتنی ہے اور ہم اس کو کس طرح پے کر رہے ہیں، ہمیں تو اس قابل ہونا تھا نا کہ وہ جو غیر مسلم ہم ان کا مقابلہ کر سکتے علمی لحاظ سے کم از کم۔ ویسے بھی اب تو دور ٹیکنالوجی کا آ گیا، ایجوکیشنل اکیڈیمکل دور ہے سارے کا سارا ہی۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ باپ چاہے جتنا مرضی غریب ہو لیکن اس کی اولاد اس نے تعلیمی اداروں میں ڈالی ہوئی ہے، کیوں؟ تاکہ ان کی اولاد اپنے پیرنٹس کو پے کر سکے، اچھا پڑھ کے اچھا بن کے اچھا کمائیں۔ پھر ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں پھر ایک ہی سوال بار بار دہراؤں گا کہ وی آر ناٹ پیئنگ دا ویلیوز آف امہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وی آر ناٹ پیئنگ ایٹ آل۔ انتہائی گمراہی اور انتہائی جہالت کے دلدل میں ہم خود کو جان بوجھ کر لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، یہ ایکچوئل کیس ہے، یہ بات سمجھ آئے سارے۔